اس وقت اتنی بڑی تعداد میں آپ حضرات کا جمع ہونا موسم کی ٹھنڈک کو دیکھتے ہوئے ہلکی سی بارش بھی ہوئی اس کو نظر انداز کر کے چوک در چوک آپ کا اس مقام پر آنا، میں آپ کے اس جذبے کو سلام پیش کرتا ہوں۔ یہ آپ کا آنا ان اسٹیج پر بیٹھے ہوئے علماء کے لیے نہیں، یہ آپ کا آنا مہمانوں کے لیے نہیں، اللہ کی قسم یہ آپ کا آنا ناموس رسالت کی نسبت پر ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے اوپر ہے، اس کے لیے آپ نے زحمت کی ہے۔ اللہ آپ کے آنے کو مبارک کرے، اللہ آپ کے آنے کو اور اس پروگرام کو اللہ عالم میں ہدایت کا اور فتنوں کے خاتمے کا ذریعہ بنائے۔ میرے دوستو، باتیں بہت ہوتی ہیں، ہوتی رہتی ہیں، ہوتی رہیں گی۔ بہت سے لوگوں کو یہ ذہن میں آتا ہے کہ صاحب نماز کے بارے میں جلسہ، سیرت النبی کے بارے میں جلسہ، میلاد النبی کے بارے میں جلسہ، اور زکوٰۃ کی اہمیت اور حج کے بارے میں جلسہ، اور دین کے مختلف شعبوں کے بارے میں جلسہ، اور لوگ آتے جلسے سنتے، تقریریں اصلاح معاشرہ کے نام پر جلسے۔ یہ لوگوں کو کیا ہوا کہ یہ کیا بولے ختم نبوت، قادیانیوں کے خلاف جلسہ۔ بہت سے لوگوں کو آج بھی یہ چیز ہضم نہیں ہو رہی، یہ قادیانیوں کے خلاف ان کو کیا پڑا، یہ مولویوں کو کام دھندے نہیں ہے کیا؟ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میرے عزیزوں، اللہ تبارک و تعالی نے 1,24,000 انبیاء اکرام علیہم السلام کو اس دنیا میں بھیجا، اس لیے بھیجا کہ بندوں تک رب کا پیغام پہنچے، بندے کو رب سے نبی جوڑے۔ ہر نبی نے اپنا یہ فرض ادا کیا، لیکن جب اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو اللہ نے اپنا دین مکمل کر کے آپ کو آخری نبی بنا کر ارشاد فرما دیا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ آپ آخری نبی ہیں، لیکن میرے دوستو جتنے نبی اس دنیا میں تشریف لائے، اللہ نے ان نبیوں کو ایک آئیڈیل، ایک نمونہ بنایا، ذاتی اعتبار سے بھی، جسمانی اعتبار سے بھی، روحانی اعتبار سے بھی۔ اور دنیا کا یہ دستور ہے کہ دنیا جب بھی کسی کو اپنا آئیڈیل بناتی ہے تو پہلے اس سے دل میں محبت پیدا ہوتی ہے۔ آج کتنے نوجوانوں کو ہم دیکھتے ہیں ادھر ادھر فلمیں دیکھ کے آتے ہیں، دوسرے دن ڈریسنگ چینج ہو جاتی، کیوں؟ فلاں فلم میں ہیرو ایسا پہنا، فلاں فلم میں ہیرو کے بال ایسے تھے۔ کسی فلم کے ہیرو سے محبت ہو جائے تو ایک نوجوان اسے آئیڈیل بناتا ہے۔ میرے اللہ نے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم سب کے لیے آئیڈیل بنایا۔ آپ کی ذات ہمارے لیے آئیڈیل اسی وقت بنے گی جب دل میں رسول اللہ کی سچی محبت ہوگی۔ آج نبی کی ذات ہمارے لیے ویسی آئیڈیل نہیں ہے جیسی امت کے لیے ہونا چاہیے۔ کیوں؟ آج ختم نبوت اور قادیانیت کے لیے آپ آ رہے، تقریریں سن رہے، لیکن آپ کو اس فتنے کی حقیقت سمجھ میں نہیں آ رہی۔ آپ کو قادیانی برے نہیں دکھ رہے، آپ کو قادیانیوں سے دوستی کرنے میں ملال نہیں ہے، آپ کو خوشی ہے۔ آپ ان سے کاروباری لین دین کرتے ہیں، آپ ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، ان کے ساتھ چائے پیتے ہیں، ان کے ساتھ تعلقات نبھاتے ہیں۔ آپ کو نہیں معلوم قادیانیت اس سرزمین پر آج کتنا بڑا فتنہ ہے اور امت کے ایمان کو لوٹنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے اس وقت۔ بہت سے مسلمانوں کو نہیں معلوم۔ کیوں نہیں معلوم؟ قادیانیت کی سنگینی ہم کو کیوں نہیں معلوم؟ اس لیے نہیں معلوم کہ نبی سے جو محبت ایک امتی کو ہونی چاہیے وہ نہیں ہے۔ لاکھ دعوے کرو عشق نبی کے، لاکھ جلوس نکالو میلاد کے نام پہ، لاکھ جھنڈے نکالو، لاکھ گاؤ بجاؤ ڈانس کرو، لاکھ قوالیاں تم لگا لو، تمہارا عشق زبانی ہے، تمہارا عشق بارش کا بلبلا ہے۔ اللہ کی قسم اگر نبی کی محبت دل میں ہوتی تو پھر زندگیوں میں نبی کا طریقہ آتا، پھر نبی کی جیسی محبت ہونی چاہیے وہ ہوتی۔ کیسی محبت، کیسی محبت ہو؟
یہ قادیانیت کو سمجھنا ہے تو دلوں میں نبی کی محبت کو لانا پڑے گا. اور جو آج کل روڈوں پہ محبت عشق نبی، وہ جھوٹے ہیں، وہ دعوے جھوٹے ہیں. محبت جو کرتا ہے عمل سے دکھاتا ہے. نبی کی سنتیں اس کی زندگی میں ہوتی ہیں، نبی کا مبارک طریقہ اس کی زندگی میں ہوتا ہے، تو سمجھ میں آتا ہے کہ اس کے دل میں نبی کی محبت ہے. کیسی محبت؟ آج قادیانیت کا اتنا اہم مسئلہ، اور آج یاد اور اطراف کے علاقے، یہاں کے مسلمان اس کی حساسیت کو نہیں لے رہی، اس کی نزاکت کو نہیں سمجھ رہی، اس فتنے کی حقیقت اور سنگینی کو نہیں سمجھ رہی. اس لیے کہ قادیانیت کو ایک مسلک سمجھتے، اور اگر مسلک نہیں سمجھ کر فرقہ بھی سمجھے تو آج یہ کہتے ہیں کہ نہیں صاحب انہیں وقت